وہاں سے بات ہوئی 6 لاکھ مسجدیں ہیں، مسجد کے جو امام صاحب ہیں وہ نائب رسول ہیں، یہ مسجد کا جو ممبر ہے یہ ممبر رسول ہے، اس پر جو بیٹھتا ہے اسے کیسا ہونا چاہیے کہ اس کے کان بھی پاک ہوں، اس کی سماعت بھی پاک ہو، اس کی بصارت بھی پاک ہو، اس کی گویائی بھی پاک ہو، اس کا سینہ بھی پاک ہو، اس کا دل بھی پاک ہو، اس کا نفس بھی پاک ہو۔ اب بنائیے امام مسجد، یار 5 علاقے دکھا دو 6 لاکھ میں سے، 5 یا 25 کروڑ پاکستان کے مسلمانوں کو دعوت ہے بھی جی، 6 لاکھ مسجدیں 6 لاکھ امام ہو گئے نا، 6 لاکھ جو امام مسجد ہیں اس میں سے 5 10 15 20 لاکھ دکھاؤ مجھے جن کے کان بھی پاک ہو، آنکھیں بھی پاک ہو، زبان بھی پاک ہو، سینہ بھی پاک ہو، دل بھی پاک ہو، نفس بھی پاک ہو، بمطابق قرآن فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام قد افلح من تزکا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم، یہ سب قرآن فرما رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اس کے مطابق جو ہے وہ ہے مسجد کا امام۔ یہ وجہ ہے انور شاہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتا۔ ایک دفعہ چلا گیا تھا وہاں سرکار بڑی امام پر اسلام آباد میں، یاد ہوگا انور بھائی اگر بیٹھے یہ لوگ سب بیٹھے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ صرف اس کے پیچھے نماز پڑھ لی تھی پورا پینل مجھ سے خفا ہو گیا، ناراض ہو گیا، ایک کبھی اللہ کا ولی ایکسپٹ آلسو امام بری ہو بھی نہیں آئے میری محفل میں، یا انتظار کیا جاتا ہے انور شاہ آ گیا تو کلندر پاک بھی تو سلطان باہو بابا فرید تو بڑی سرکار تو بلاول شاہ سرکار تو کاکے شاہ تو سارے بابا عبداللہ شاہ سارے انتظار میں، چھوٹے بڑے ولی۔ انور شاہ آ گیا، اللہ کا ذکر ہوگا، ذکر پنجتن ہوگا، ایک بھی چھوٹے سے چھوٹا کوئی رنگ کوئی کیف کچھ بھی نہیں محفل میں۔ منافقوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں انور شاہ، ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے کچھ منافق، ان کی تو خیر ہے، چلو دنیا دار ہے نا، گناہ گار ہے۔ مسجد کا امام اگر گناہ گار ہے تو بنا کیسے مسجد کا امام؟ تم کس نے بنایا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو بات وہیں آ گئی کہ شیعہ ہو سنی ہو کسی بھی فرقے اور مسلک سے ہو، عقل اسلام اور عقل اسلام کے بچوں کے ساتھ بے غرض کون ہے؟ بے غرض کون ہے؟ سب بے شرم، کیا شیعہ اور کیا سنی، بے غرض کون ہے؟ جس کی غرض نہیں ہے کوئی، جس کو نہ کھانے سے کوئی غرض ہے، نہ کچھ مل جانے سے کوئی غرض ہے، نہ میرا کوئی کام ہو جانے سے کوئی، کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، مالکن تمہارے پاس آخر اسلام کچھ نہیں چاہتے، کچھ بھی نہیں چاہتے، بس آپ قبول فرمائیں، آپ راضی ہو۔ میں نے 25,000 مانگی، 2.25 ارب مسلمانوں میں سے 25,000 ایسے لاؤ، ایکسپٹ آلسو شیعہ، 25,000 لاؤ ایسے جو بے غرض ہوں، کوئی بے غرض نہیں، کوئی ہے نا یا غرض مند یا درد مند۔ عقل اسلام کا اور عقل اسلام کے بچوں کا درد کس کے دل میں ہے؟ جی وہ تو اپنا ہی درد لیے پھر رہا ہے، اسے کیا پتا عقل اسلام کے کا درد کیا ہوتا ہے۔ جن تکلیفوں، جن صدموں، جن دکھوں سے گزر کر آپ نے یہ دین اسلام ہم تک پہنچایا، یہ درود پاک ہم تک پہنچایا، یہ کلمہ ہم تک پہنچایا، یہ قرآن پاک ہم تک پہنچایا، جن دکھوں اور غموں سے، جن صدموں سے، جن قربانیوں سے، جس صبر و ایثار سے گزر کر عقل اسلام نے یہ قرآن پاک ہم تک پہنچایا،
ہے کسی مسلمان کو آج اس کی کوئی فکر، کوئی سوچ؟ یا کبھی کچھ عقل اسلام کو سوائے عقل اسلام کے دل کو رنجشیں دینے کے سوا دی کوئی خوشی؟ اس لیے کہتا ہوں دل جلتا ہے میرا، بے شرموں تم کیا بے غرض محبت کرو گے؟ جی ہم کیا کرو گے؟ تمہیں اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے، اپنے گھر سے فرصت ہو تو کرو گے؟ جی امتی اور متقی کے دعوے ہی ہیں. ہاں تو اپنی مال و متاع، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر جب تک تجھے مجھ سے محبت نہ ہو جائے امتی نہیں بن سکتا. فرمان ہے عقل اسلام کا ہر حدیث میں. کھول یہ ہے کسوٹی، ہے ہمت. اپنی امتی ہونے کی دعوے داری، امتی ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے، اپنے دعوے کو رکھ اس کسوٹی پر. یہ فرمان میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. اچھا یہ تو عقل اسلام ہے نا، آپ ہے نا. آپ سے بڑھ کے کون؟ آپ کے بچوں سے بڑھ کے کون ہے کوئی؟ یہ تو عقل. یہ اللہ کے ساتھ بھی یہی سلوک ہے ان کا، اللہ کے ساتھ بھی یہی سلوک ہے. نہیں اللہ کو تو سمجھتے ہی کچھ نہیں. نہیں اللہ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. استغفر اللہ، مان اللہ، کچھ بھی نہیں سمجھتے سوائے للو ہلانے کے. ہاں اللہ کو مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ ہاں مانتے ہیں. ہم تو کلمہ بھی، ہم تو قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں. ہاں جی تیری تو چھوٹ بھی جاتی ہوگی، شمر لعین کی چھوٹتی بھی نہیں تھی. قرآن کا بھی آفستہ 16 حج بھی کیے تھے. شمر لعین اس نے سر کاٹا امام حسین کا. اور اتنا ہی اگر ناز ہے اپنے سجدوں پر تو ابلیس سے زیادہ سجدے، شیطان سے زیادہ سجدے کسی نے نہیں کیے آج تک. ہزاروں سال ہو گئے اسے وہ سجدوں میں. تو 5 ٹائم کی نماز پڑھ کے سجدے کر کے فارغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی لگا ہوا ہوتا ہے. عبادت تو ہے، عبادت تو ہے. اطاعت سے انکار کیا تھا، اطاعت سے انکار کیا تھا جو تم بھی کرتے ہو، جو تم بھی کرتے ہو. صحیح ہے نا؟ کیا بنا دیا اللہ نے اسے؟ وہی سب کچھ تم بھی کرتے ہو. سجدے کرتے ہو تو اکڑ کے چلتے ہو، نماز پڑھنے جاتے ہو اکڑ کے پڑھ کے نکلتے ہو تو اکڑ کے نکلتے ہو. سارے تمہیں کم تر نظر آتے ہیں. سب کی تحقیر، سب کی تذہیب اپنے اوپر واجب کر لیتے ہو. کیوں کہ میں نمازی ہوں، یہ بے نمازی ہے. تجھے کیا پتا یہ بے نمازی تجھ سے زیادہ قریب ہو اللہ کے؟ کیا پتا یہ اپنی ماں، اپنے باپ کی خدمت کرتا ہو. جی کھانا بعد میں کھاتا ہو، پہلے ماں کے پیر دباتا ہو. کھانا بعد میں کھاتا ہو، پہلے باپ سے پوچھتا ہو بابا کھانا کھایا آپ نے؟ کیا پتا اللہ پاک کو اس گناہگار کا یہ عمل بڑا پسند ہو اور یہ تجھ سے آگے تجھے تو تیرا یہ تکبر لے ڈوبے گا. جی سیدھے ہاتھ والے فرشتے نے لکھ لیا کہ اللہ پاک اس نے نماز پڑھی، لیکن اسی وقت تیرے دل پر بھی قدرت نے کالا سیاہ داغ لگا دیا. داغ لگا دیا. کیوں لگایا؟ کہ تکبر آ گیا. اللہ پاک نماز پڑھ کے سے دوسرے جو تیرے گناہگار ہیں وہ کم تر نظر آنے لگے. فیصلوں پہ آ گیا، فیصلوں پہ اتر آیا کہ یہ کم تر ہے، میں ابتر ہوں. کتاب سیدھے ہاتھ والا فرشتہ تیرے شولڈر پہ، تیرے کھوے کندھے پہ بیٹھا ہوا. یہ کتاب تیری نیکیوں سے بھر گئی کہ نمازیں بہت پڑھی اور دل سیاہ داغوں سے بھر گیا کہ نماز پڑھ کے اللہ پاک اس کے اندر تکبر آیا. دل پہ داغ لگتے چلے گئے، یہ نیکیوں سے بھرتی چلی گئی. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے لا ينظروا الى صوركم واعمالكم. یہ کتابیں تو محشر میں لکھی جائیں گی. سب سے پہلے محشر میں بھی دل دکھا.
وہ تو اس دنیا میں بھی دیکھتا ہے, اس دنیا میں بھی دیکھے گا. نہیں دیکھتا تمہاری صورتیں اور تمہارے اعمال. دل سیاہ داغوں سے بھرا ہو, کتاب نیکیوں سے بھر گئی, دل سیاہ داغ لگ لگ کے, کالے داغ لگ لگ کے دل کالا ہو گیا. اب دیکھے گا اللہ اسے. کون سی نماز پڑھی تو نے جس نماز کو پڑھ کے تیرے اندر یہ غرور اور تکبر آ گیا کہ میں تو بڑا افضل ہوں کیونکہ میں نمازی ہوں. کون سا نمازی ہے؟ شیطان سے زیادہ سجدے کرے گا تو. وہ تو فرشتوں کا بھی استاد تھا آسمانوں پر جب بنی ہی نہیں تھی یہ دنیا. تو کرتا ہے وہ سکھاتا تھا اس کو, فرشتوں کو جو نور سے تخلیق ہوئے. چائے پلاؤ ایسا ہی ہے نا. اللہ اکبر اللہ اکبر.